لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اس نے اتاری ہے اپنے بندے پر کتاب، اور اس کتاب میں نہیں رکھی کوئی کجی. قیمہ یہ مستقیم ہے. لینذر بأسا شدیدا من لدن، کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ایک سخت گرفت ہے وہ اس سے ڈرائیں. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور ایمان والوں کو جو اچھے اعمال کرتے ہیں ان کے لیے بدلہ ہے اچھا. ماکثین فی ابدا، رہنے والے ہوں گے اس میں ہمیشہ. ہم انشاءاللہ اپنی اس نشست میں سورہ کہف کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کریں گے. سورہ کہف اپنے اندر 4 بہت ہی غیر معمولی قصص پر مشتمل ہے، جس میں اصحاب کہف ہیں، غار والے، اور اس میں باغ والے ایک شخص جس کے پاس 2 باغ تھے، اس کا بھی تذکرہ ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے. اور پھر ایک بادشاہ جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا، ساری دنیا کا سفر کیا، ذوالقرنین، اس کا تذکرہ بھی اس صورت میں موجود ہے، جو بڑے سبق آموز، جس میں آج کے دور کے جتنے فتنے ہیں ان سے حفاظت کے لیے رہنمائی اور مشکلات کا حل، یہ ساری چیزیں اس صورت میں موجود ہیں. جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو مکہ کے مشرکین کے لیے یہ بات بڑی پریشانی کی تھی، پریشان ہو گئے. تو وہ مدینہ گئے جس کا پہلے نام یثرب تھا، اور علماء یہود سے کہا کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، ایک شخص نبوت کا اعلان کر رہا ہے، ہماری مدد کیجیے. ہم کس طرح اسے خاموش کرا سکتے ہیں؟ اور اس کے اس منصوبے اور اس پروگرام کے لیے کس طرح ہم بند باندھ سکتے ہیں؟ تو علماء یہود نے کہا تم اس سے 3 سوال کرو. ان سے پوچھو کہ یہ روح کیا چیز ہے. دوسرا سوال یہ کرو کہ یہ اصحاب کہف کا واقعہ قصہ کیا ہے. اور تیسری بات اس سے یہ پوچھو کہ جس شخص نے مشرق سے مغرب کا ایک پوری دنیا کا سفر کیا ہے، وہ بادشاہ، اس کے احوال بتاؤ. اگر اس نے یہ بتا دیے تو سمجھ لینا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور اگر وہ نہ بتا سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی وحی وغیرہ کوئی نہیں آتی.
اس کا آسمانی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب یہ واپس آئے، مکہ والوں سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن چیز لے کے آئے ہیں، اور ہمیں علماء یہود نے یہ بات بتائیے کہ تم اس شخص سے اس قسم کے سوال کرو۔ ایک وفد آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور یہ سوال کیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا۔ یہ خیال تھا کہ وہی آئے گی، جبرائیل امین آئیں گے، ان سے پوچھ لیں گے، جو وحی میں بات آئے گی وہ ان کو بتا دیں گے۔ اللہ کی شان، وہی کوئی نہیں آئے گی، اور وہی کے آنے میں تاخیر ہو گئی، اور 15 دن ہو گئے۔ آپ کو رنج بھی ہوا، پریشانی بھی ہوئی۔ 15 دن کے بعد وحی آئی، اور اس میں اس واقعہ کا ذکر کیا۔ ذوالقرنین کا ذکر بھی ہے، بادشاہ کا بھی، اور ساتھ ساتھ ان غار والوں کا بھی تذکرہ ہے، لیکن ساتھ اللہ کے نبی نے تربیت بھی فرمائی، اور فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ جب کسی چیز کا آئندہ کے لیے وعدہ کرو تو کہا کرو انشاءاللہ۔ جب کوئی آئندہ کام کرنے کا ہو، تمہاری منصوبہ بندی بھی ٹھیک ہے، پلاننگ بھی پوری ہے، اسباب و وسائل بھی ہیں، لیکن پھر بھی کہا کرو اللہ چاہے گا تو۔ اللہ تعالی چاہیں گے تو۔ یہ اس صورت کا خاص موضوع ہے، خاص موضوع ہے اس صورت کا، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان ظاہری اسباب پر ایسا اعتماد کرتے ہیں، ایسا بھروسہ کرتے ہیں کہ انہی اسباب کو وہ خدا کا درجہ دیتے ہیں، کہ یہ اسباب ہیں تو نتیجہ ہے، اور اگر نہیں تو پھر نتیجہ ناممکن ہے۔ دنیا میں ایک گروہ ایسا بھی ہے، یہ مادیت کا پرستش کرتا ہے، اور یہ مادیت کو معبود بنا بیٹھا ہے۔ کہ اسباب ہیں تو یہ نتیجہ ہوگا، اگر اسباب نہیں تو نہیں ہو سکتا۔ اور ایک گروہ اور ہے جس کا تعلق غیبی نظام سے بھی ہے، ان کا ایمان اس غیبی نظام پر ہے، جسے اللہ کی قدرت کہتے ہیں، اللہ کی ذات کہتے ہیں، اللہ کے فیصلے کہتے ہیں، غیبی طاقت کہتے ہیں۔ وہ کہتے نہیں ہیں یہ اسباب بھی کسی کے ہاتھ میں ہیں، اور ان اسباب کے نتائج بھی کسی کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ ہے ایمان، لیکن یہ طبقہ آج نہیں رہا، بہت تھوڑا رہ گیا، جس کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ یہ اسباب بھی کسی کے پیدا کردہ ہیں، اور اس کے نتائج بھی کسی کے فیصلے سے آتے ہیں۔ وہ چاہے گا تو ہوگا نا، وہ چاہے گا تو ہوگا۔ یہی دجال ہے جو اس امت میں سب سے آخر میں ایک بڑا فتنہ آئے گا، جو مادیت کا، وہ دور مادیت کی انتہا کا ہوگا، کہ ہر چیز آپ کو مادیت سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہونا شروع ہو گئی، بارش بھی ہو رہی ہے،
بچے بھی پیدا کرنے لگے. یعنی آلات اور اسباب سے ہر چیز ہوتی ہوئی جب نظر آئے گی تو لوگ کہیں گے بھائی زندگی صرف اسباب کے ساتھ ہے بس. لیکن ایمان کیا کہتا ہے؟ ایمان یہ کہتا ہے آخری اختیار اللہ ہی کا ہے. اس صورت میں خاص طور پہ یوں کہیے کہ اللہ کی قدرت اور غیبی نظام اور اسباب اور ان کی طاقت، ان کا آپس میں جو کشمکش ہے، مقابلہ ہے، اس صورت کا خاص موضوع ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی آیت میں، اسی صورت میں پیغام دیا کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو یوں کہا کریں انشاءاللہ، اللہ چاہے گا تو. اور جو یہ انشاءاللہ ہے اور جو یہ ماشاءاللہ ہے، ماشاءاللہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا. انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. یعنی یہ اسباب اختیار کر رہا ہے، تو اس دنیا کی فطرت کا تقاضا ہے. لیکن اس کا ایمان کہہ رہا ہے کہ یہ اسباب بھی اپنے نتیجے دینے میں کسی کے محتاج ہیں. کسی کے محتاج ہیں، وہ چاہے گا تو ہوگا نا. اور جب ہو گیا تو پھر کیا کہتا ہے؟ نہ میری محنت سے، نہ میری تدبیر سے، نہ میری منصوبہ بندی سے، نہ میرے اسباب سے، نہ میرے وسائل سے، اللہ نے چاہا تو ہوا. اللہ تعالی نے چاہا تو ہوا. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب آپ کا اندر یہ کہنے لگ جائے کہ اس دنیا میں وہی ہونا ہے جو اللہ چاہے گا، تو پھر اسباب کی طرف بھی آپ کی توجہ ہوگی. آپ اسباب بھی استعمال کریں گے، آپ کی محنت اور کوشش بھی ہوگی، لیکن اس سے زیادہ توجہ آپ کی اللہ کی طرف ہوگی. اس سے زیادہ آپ کی توجہ اور فکر اللہ کو ساتھ لینے کی ہوگی. یہ فرق ہے. اور جب کام ہو جائے گا تو آپ میں بڑائی نہیں آئے گی، بلکہ آپ میں عاجزی اور شکر آئے گا. اس اللہ کا شکر ہے، اس کی توفیق ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ ہو گیا. یہ فرق ہے. ورنہ اگر کوئی غیر معمولی کام ہو جائے تو آدمی میں تکبر آتا ہے کہ میں اور جب آدمی کہتا ہے ماشاء اللہ، میں نہیں وہ، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے. یہ بڑا سبق ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو اس سورت کو جمعے کے دن پڑھے گا، اس میں ایک نور ہے جو اسے نصیب ہوگا، اور اس کی برکت سے اگر دجال آ بھی گیا تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی تلاوت کی برکت سے اس فتنے سے محفوظ رہے گا. اس لیے کئی ساری روایات ہیں
کہ جس میں اس بات کی مسلمانوں کو تلقین ہے، ترغیب ہے، نصیحت ہے، پیغام ہے کہ جمعے کے دن اس سورت کی تلاوت کیا کرو۔ اور مسلمانوں کے ہاں جمعے کے معمولات میں ہمیشہ سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ جمعے کے دن مسلمان اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ کاف تقریباً آدھے سپارے کی ہے، فجر کی نماز سے لے کر مغرب تک کسی وقت بھی اس کی تلاوت کر لیں۔ بلکہ اگر آپ جمعرات کے دن مغرب کے بعد اس کی تلاوت کریں گے تب بھی آپ کو اس تلاوت کا جو نور ہے، جو جمعے کی برکت ہے، وہ نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے اسلامی تاریخ رات 12 بجے شروع نہیں ہوتی، اسلامی تاریخ اور دن مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کیا کرو۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص بھی قل لو کان البحر مدادا، یہ سورہ کہف کی آخری 2 آیات ہیں، جو رات کو ان 2 آیتوں کو پڑھ کے سوئے گا، جب چاہے گا نیند سے اٹھنا اللہ تعالیٰ اسے بیدار کر دیں گے۔ یہ تاثیر بتائیے، یہ تاثیر بتائیے۔ تو اس انداز سے یہ سورت نازل ہوئی کہ اس میں ان کے سوالوں کا جواب بھی ہے، اور 4 قصص پر یہ سورت مشتمل ہے، اور اس کے فضائل ہیں کہ مسلمان اس کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اور اس سورت کا آغاز الحمد سے ہے۔ پہلی سورت قرآن مجید کی وہ بھی الحمد سے ہے۔ قرآن کا یہ درمیان ہے بالکل، اس کا بھی آغاز الحمد سے ہے۔ اور الحمد کا یہ لفظ ہے، یہ شکر کا کلمہ ہے۔ الحمد یہ شکر کا کلمہ ہے، اور یہ شکر تب ہوا جب اللہ کی ایک عظیم نعمت کا تذکرہ ہے کہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ اللہ تعالی نے اپنے کامل بندے پر اپنی کامل کتاب نازل فرمائی۔ محمد رسول اللہ سب سے زیادہ کامل، تو اللہ تعالی نے اپنے اس بندے پر سب سے کامل کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ اور یہ کتاب ایسی ہے جس سے انسان کی روحانیت، روح کی غذا اور جسم کی غذا دونوں کی ضرورت اس کتاب سے پوری ہوتی ہے۔ دنیاوی سعادت ہو یا اخروی سعادت ہو، دنیاوی سعادت ہو یا اخروی فلاح اور کامیابی ہو، وہ سب اس نعمت کے بدولت ہے، نعمت قرآن کے بدولت ہے۔ تو اتنی بڑی نعمت ہے تو کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ شکر ہے۔ اور شکر کی اس عبادت میں یہ تاثیر ہے، کرتے رہو گے نعمتیں بڑھتی رہیں گی، کرتے رہو گے نعمتیں محفوظ رہیں گی، کرتے رہو گے نعمتوں کی برکتیں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے گھر آئے روزانہ اور 2 رکعت شکرانے کے پڑھ لیا کرے، 2 رکعت شکرانے کے پڑھ لیا کرے، وضو کیا، مسجد میں آیا تو اس 2 رکعت میں وضو کی بھی نیت کر سکتا ہے، مسجد میں آنے کی بھی نیت کر سکتا ہے، شکر کی بھی نیت کر سکتا ہے۔ تو جب آدمی اللہ کے گھر میں شکرانے کے 2 رکعت نفل پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ زندگی بھر اللہ اپنے گھر میں بلاتے رہیں گے۔
زندگی بھر اللہ کریم اپنے دربار میں بلاتے رہیں گے. ہر کسے ناقص اللہ کے در میں نہیں آتا. جسے اللہ بلاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اسے بلاتے ہیں اور ٹھہراتے ہیں اور بٹھائے رکھتے ہیں. آپ اپنے گھر میں کس مہمان کو بار بار بلاتے ہیں اور کسے اصرار کر کے اپنے گھر میں ٹھہراتے ہیں؟ کسے آپ اپنے گھر میں بار بار بلاتے ہیں اور کسے اصرار کر کے ٹھہراتے ہیں؟ جس سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں. تو سچ ہے کہ جب بندہ اللہ کی کسی نعمت پر، چاہے وہ مادی ہو، دنیاوی ہو، روحانی ہو، ایمانی ہو، اخروی ہو، کوئی نعمت ہو، جب اسے پہ شکر کرے گا تو وہ نعمت محفوظ بھی رہے گی، وہ نعمت بڑھتی بھی رہے گی. اللہ تعالیٰ اس درس سے ہمیں یہ جو سبق مل رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی شکر پہ لے کے آئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر والی زندگی نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.